جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو اپنے بیمار بھائی سے ہو کے آیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ واصف صاحب کے پاس جا رہے ہو تو میری طرف سے دعا کے لیے کہنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا ہے، اور سب لوگ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے دعا کرو۔ اس وقت تو میں اپنے بھائی کے لیے دعا کا کہہ رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے توفیق ہو کہ میں اوروں کے لیے بھی دعا کروں۔ اوروں کے لیے آپ لنگر نہ لگاؤ، اپنا کھاؤ، یہ منع کیا ہے میں نے اوروں کے لیے۔ وہ شخص دعا مانگے جو اپنی شکایت نہ کرے۔ آپ تو تھوڑی دیر بعد اپنی گھنٹی بجانا شروع کر دیں گے، پھر یہ سارا نمائشی کام ہو جائے گا، پھر تم جھوٹے پیر بن جاؤ گے۔ میں آپ کو یہ نہیں بنانا چاہتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اوروں کے لیے آپ مت دعا کرو، اوروں کے لیے وہ دعا کرے جو صابر ہو۔ جو اوروں کی دعا کے ساتھ اپنی پرچی لٹکا دے اس کے لیے منع ہے، اس لیے میں آپ کو اوروں کی دعا کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ آپ مہربانی کر کے اپنی دعائیں پوری کریں۔ دعا یہ کرو کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی آرزوؤں سے نجات دے، اللہ تعالیٰ اس کو کم آرزوؤں والا انسان بنا دے، اس کو اس کے حالات پر راضی رہنا سکھا دے، زیادہ بحث کرنے سے بچائے۔ ان کے بھائی صاحب پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، ان کے بھائی پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے۔ اس کے لیے سب آمین کہیں۔ جن لوگوں نے صحت کے لیے دعا کہا ہے، جن لوگوں نے صحت کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرے۔ میں نے آپ کو دعا کے بارے میں ایک بات بتائی تھی کہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ جو بات تو نے نہیں ماننی اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے، اور جو بات تو نے دینی ہے وہ مانگے بغیر ہی دے دے۔ لہٰذا دعا یہ ہے کہ یا اللہ جو کچھ تو نے دینا ہے وہ مانگے بغیر دے دے، اور جو نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ ہو۔ تو پہلے ہی مہربان ہے، تو ضرور مہربانی کرے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ آدھی دنیا میں روشنی رہے گی اور آدھی دنیا میں اندھیرا رہے گا، شہر بھی آباد رہیں گے اور قبرستان بھی آباد رہیں گے، یہ رونقیں لگی رہیں گی۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانا کمزوری کی بات ہے۔ آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ جس طرح آپ آنے میں سچے ہیں اسی طرح جانے میں بھی سچے ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کہے کہ آؤ واپس آ جاؤ تو یہ نہ کہنا کہ بھی تو ہم نے کام کرنا ہے، 2-4 چٹھیوں کے جواب دینے ہیں۔ اللہ کہے گا کہ تم نے ہم سے محبت کی ہے، اب ہم اداس ہو گئے ہیں اس لیے جلدی آ جاؤ۔ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ایسے ہی بات کی تھی آپ سے۔ آپ روز جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب آپ سے کہا جائے کہ جنت کی سیٹ خالی ہے تو آپ کہیں گے کہ ٹھہر کے آئیں گے۔ گویا کہ جنت میں جانے کے لیے بےتابی بھی ہے اور جلدی بھی نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ موت کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر انسان مر گیا تو ماں باپ کے پاس ہوگا، اور یہاں رہا تو اولاد کے پاس۔ دونوں اچھے لوگ ہیں، تو آپ اولاد کے پاس ٹھہریں یا پھر ماں باپ کے پاس چلے جائیں تو آپ کے رشتہ دار ماں باپ سب ادھر ہوں گے، وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، خاندان کے لوگ ہوں گے، اور یہاں پر آپ کے بچے ہیں تو ادھر یا ادھر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں پر اور بزرگ بھی ہوں گے، خانقاہوں والے، ڈیرے والے، اللہ والے، اللہ کی محبت والے، اور اللہ کی عطا کی ہوئی پیغمبری والے۔ تو سارے بزرگ یہاں تم درود بھیجتے جا رہے ہو اور وہاں مشاہدہ ہو جائے گا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ درمیان میں پردہ ہے، اگر پردہ اٹھ گیا تو پھر سارے ہی پردے اٹھ جائیں گے۔ اس لیے آپ بڑی تسلی کے ساتھ زندہ رہیں، اور گھبراہٹ کے بغیر زندگی جہاں تک چلتی ہے وہاں تک چلاؤ۔ اگر آگے نہیں چلتی، گھوڑا رک گیا تو آرام سے اتر جاؤ۔ اب اس کو نکلی ٹانگیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھوڑا چلنا یہاں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی جس کو ہم نے پیدا کیا ہے اس کا ہر فریکشن آف سیکنڈ تک حساب لکھا ہوا ہے۔ نہ کوئی حادثہ زندگی کو کم کر سکتا ہے، نہ کوئی احتیاط اسے زیادہ کر سکتی ہے۔ تمہاری احتیاطیں بیکار ہیں اور تمہارے حادثے بیکار ہیں۔ یہ اس کا امر ہے جو چلتا جا رہا ہے، تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا امر چلتا جا رہا ہے، جس نے لانا بھی ہے اور بلانا بھی اسی نے ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کام سارا اللہ آپ ہی کرتا جا رہا ہے، درمیان میں صرف آپ کی باتیں ہیں۔ آپ اللہ کو اس کائنات کے حوالے سے اپنا سلام پیش کرو اور کہو کہ جو کچھ تو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، ہم راضی ہیں۔ ہمیں یہ تسلیم ہے اور سلام ہو آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور درود ہو، ہزاروں لاکھوں درود ہوں۔ یا رب العالمین ہمیں زندگی کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ ہم پر یہ راستہ آسان کر، اور ہمارے خیال اور احساس کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے اسے اپنی مہربانی سے دور فرما۔ یا رب العالمین ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈال، ہمیں آزمائش سے نہ گزار، ہم پر مہربانی فرما۔ آمین یا رب العالمین۔